دوستو السلام علیکم۔ اہل سنت والجماعت کے کچھ دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے سانحہ کربلا ایک بہت بڑا ایمانی امتحان تھا جس میں آپ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے، تو اب واہ واہ حسین امام کربلا کی شان کے مناسب ہے یا ہائے ہائے حسین؟ جو امام علی مقام کو پاس سمجھتا ہے وہ واہ واہ کرے، اور جو نعوذ باللہ فعل سمجھتا ہے وہ ہائے ہائے حسین کرتا رہے۔ نگاہ اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ اس سوال کے جواب میں دوست اہل شیعت والجماعت کے کیا کہتے ہیں، وہ مختصر سا جواب آپ کو ہم سناتے ہیں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہمارے علم میں اضافہ ہو، اس ویڈیو سے کوئی غلط مطلب نہ نکالا جائے، اور یہ ویڈیو کسی کی مخالفت میں نہیں ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے ایک شیعہ دوست کا جواب۔ بلا شبہ امام حسین نے کربلا کا امتحان اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا، اور اس کامیابی پر انہیں واہ حسین کہنا پڑتا ہے، لیکن جس ایثار و قربانی اور محنت کے عوض آپ کو یہ کامیابی حاصل ہوئی، وہ معلوم کر کے ہائے حسین بے اختیار منہ سے نکل جاتا ہے، اور یہ تقاضے بشریت ہے کہ کسی کارنامے کے سر انجام دینے پر شخص کامران کو پیش آنے والے صدمات پر افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس کی ظفریابی پر اسے ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری عزاداری بیک وقت دونوں تقاضے پورے کرتی ہے، ایک طرف کامیابی پر داد حسین کے حقوق ادا کرتی ہے، تو دوسری جانب آلام و مصائب پر تعزیت کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ بنی نوع انسان کا ہر طبقہ اس سے عملاً اتفاق کرتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص کسی فلاحی مقصد کے لیے جان جوکھم میں ڈال کر کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے جھیلے ہوئے مصائب و صدمات کو یاد رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے نیک مقصد میں کامران ہوتا ہے تو اس کے ایثار جانی کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا جاتا ہے، اور اظہار تعزیت کرنے میں کوئی دقیقہ فراگزاشت نہیں کیا جاتا۔ اس غم گساری اور ماتم داری سے نہیں اس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑتا ہے، اور نہ ہی سوگواروں پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ غم زدہ ہونے کی وجہ سے اس کی حاصل کردہ کامیابی پر ناخوش ہیں۔ پاکستان میں 1971 کی سانحہ میں پاک افواج کے جن بہادر جوانوں نے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی، ان کو جی بھر کر قوم نے نذرانہ سلام پیش کیا، مگر ہم نے کوتوی پر دیکھا کہ ان کے لواحقین کے آنسو بہہ رہے تھے اور شکلیں مغموم تھیں۔ اسی طرح ملکی اخبارات نے اگر ان کی شجاعت کو واہ واہ کہہ کر داد تحسین دی تو ان کے بچھڑ جانے پر ہائے ہائے افسوس بھی کہا، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار محض ہٹ دھرمی ہوگا۔ اہل سنت حضرات اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عمر کو شہید کیا گیا، لہٰذا صحابہ کو چاہیے تھا کہ ان کے مرتبہ شہادت پر فائز ہونے کی خوشی میں اظہار مسرت کرتے، مگر راوی کہتا ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو لوگوں پر اتنا غم طاری ہوا کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور حضرت ابوبکر کی موت ایک مصیبت تھی، لیکن جس طرح ہم ان کے انتقال کے بعد بھی کھاتے پیتے رہے، اسی طرح عمر کی وفات کے بعد بھی کھائیں گے۔ پھر انہوں نے خود بھی کھایا اور بعد میں لوگوں نے بھی کھانا کھایا۔ تاریخ البغداد جلد 12 صفحہ نمبر 357۔ اسی طرح اصحاب نے وفات حضرت عمر پر بیان بھی کیے، جیسا کہ مشہور علامہ اہل حدیث مولوی وحید الزمان حیدرآبادی نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد عاشق رسول خواجہ اویس کرنی نے یا عمرا یعنی ہائے عمر کہہ کر بیان کیے۔ ہدیۃ المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 مطبوعہ دہلی۔ اگر معتبر کے نظریہ کے مطابق شہید کیے لیکن ہائے کے بجائے صرف واہ کہنا درست ہے، تو پھر حضرت اویس کرنی نے اس کا لحاظ کیوں نہ رکھا؟ کیا حضرت اویس یا دیگر اصحاب و تابعین نعوذ باللہ حضرت عمر کو امتحان میں فعل سمجھ رہے تھے، یا ان کی نگاہ و پسند کا
قصور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے دمبا ذبح ہوا۔ باپ بیٹا امتحان میں کامیابی کی سند حاصل کر کے گھر لوٹے، مگر حضرت ہاجرہ کو جب سارا معاملہ معلوم ہوا، جیسے ہی بیٹے کے گلے کا وہ مقام دیکھا جہاں حضرت ابراہیم نے چھری رکھی تھی، تو ماں کے دل پر چھری چل گئی، محض یہ خیال آتے ہی کہ اگر یہ چھری سچ مچ چل جاتی تو پھر کیا ہوتا، غش کھا کر گر گئی اور مفسرین کے بیان کے مطابق اسی صدمہ سے گھل گھل کر اس جہان فانی سے کوچ فرما گئی۔ اگر آپ کا من گھڑت خیال درست ہے تو بی بی صاحبہ کو تو دوہری خوشی منانا چاہیے تھی، ایک جان بچنے کی، دوسری امتحان میں کامیابی کی، لہٰذا حضرت ہاجرہ کو واہ واہ اسماعیل کہتے ہوئے پھولا نہ سمانا چاہیے تھا، مگر ماں تھی، دشمن نہیں جو بیٹے کی تکلیف سن کر خوش ہوتی۔ پس آپ بڑے شوق سے واہ واہ کریں، لیکن ملحوظ خاطر رکھیں کہ محبوب کی مصیبت سن کر یا دیکھ کر محب کو تو رنج و صدمہ ہوتا ہے، لیکن دشمن کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جس کسی کے دل میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت ہوگی تو ان کی مظلومیت پر خون کے آنسو بہائے گا، مگر سنگ دل دشمن واہ واہ کر کے اس سے ظلم کو داد شجاعت دے گا۔